أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. میرے محترم قرآن دوست احباب، برادر اینڈ سسٹرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم سبق 19A آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے حصہ اول نماز کے ذریعے جو چیز سیکھنے جا رہے ہیں وہ ہم یہ دیکھیں گے کہ سیکھنے کی دعا کیا ہے اور سیکھنے کا طریقہ کیا ہے، اور گرامر میں انشاءاللہ ہم عابد، ضارب، سامع، عالم اور عامل، یہ جو ہم فاعل، مفعول اور فعل کی پریکٹس کر رہے تھے اسماء کی، اس کی ہم مزید پریکٹس کریں گے۔ اور 10 نئے الفاظ جو قرآن میں آئے ہیں وہ 642 ٹائمز آئے ہیں۔ ان کا مطالعہ کرنے کے بعد انشاءاللہ الحمدللہ سبق نمبر 19 کے اختتام تک آپ 232 الفاظ جو ہمارا ٹارگٹ تھا کہ جو کہ قرآن میں 41,111 بار آئے ہیں، انشاءاللہ وہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اور اس میں آپ سب مبارکباد کے بھی مستحق ہیں کہ QC1 جو ہم نے ایک ابتدا کی تھی کہ ہم 232 الفاظ جو ہیں وہ سیکھیں گے، جو قرآن میں 41,111 بار آئے ہیں، اس کو ہم سیکھ جائیں انشاءاللہ۔ تو اسی میں ہم آگے بڑھتے ہیں، اور آپ دیکھیے کہ پچھلے سبق میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ قرآن سمجھنا آسان ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور البتہ تحقیق ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے، ذکر کے لیے آسان کر دیا۔ اور پھر ہم نے نہ صرف یہ پڑھا بلکہ یہ بھی پڑھا کہ قرآن کا پڑھنا اور پڑھانا بہترین کام ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور اس کو سکھائے۔ اور پھر ہم نے یہ پڑھا کہ نہ صرف یہ جو بہترین کام ہم کرنے چلے ہیں، اس کے لیے پہلے ہمیں اپنی نیتوں کی اصلاح کرنی ہوگی کہ ہم وہ خالص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کریں، کیونکہ جو بھی ہم عمل کریں گے اس کا دار و مدار نیتوں پر ہوگا۔ تو بس اعمال تو نیتوں پر ہیں، انما الاعمال بالنیات۔ تو آج ہم پڑھیں گے کہ قرآن پاک کی اگر ہم اسے سیکھنا چاہتے ہیں، اس کی تیاری کرنا چاہتے ہیں، تو کیا وہ بہترین طریقہ ہے جس سے ہم انشاءاللہ اسے کریں گے۔ تو سب سے پہلی بات اس میں بار بار دعا کا کرنا۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بار بار یہ دعا کریں کہ وہ ہمیں قرآن کی سمجھ دے دے، قرآن کا علم دے دے، قرآن سے ہمیں ہدایت دے دے۔ اور پھر اس کے لیے جو بھی اویلیبل وسائل ہیں، ریسورسز ہیں، وہ ساری چیزیں جن کی مدد سے ہم قرآن کو سیکھ سکتے ہیں، ان کا ہم استعمال کریں۔ اور یہ استعمال کرتے ہوئے ہمارے اندر ایک ایسا جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم دوسروں سے آگے بڑھ کر قرآن پاک کا جو ہے اس کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ ایسا نہ ہو کہ صرف میں اپنی ذات کو دیکھ رہا ہوں، بلکہ یہ بھی دیکھوں کہ اوروں نے کیا اس میں محنت کی ہوئی ہے، اور میں اس سے بھی آگے بڑھ کے اس قرآن پاک کے لیے اپنی کوششیں کروں، جس کو کہتے ہیں مسابقت کا جذبہ، جس کو ہم انگلش میں کمپٹیشن بھی کہتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ آج پڑھیں گے۔ ہم کیا بار بار دعا کریں گے؟ ہم دعا کریں گے ربی زدنی علما، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 114 ہے، یہ اس کا ایک حصہ ہے آخری۔ اے میرے رب، اے میرے رب، ربی، اور یہ آپ اس سے واقف ہیں، ہم سیکھ بھی چکے ہیں کہ ہر چیز کا خیال رکھتے ہوئے پرورش کرنے والا، کروڑوں خلیوں کا حالات کی پرورش کر رہا ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، مختلف کیفیات ہیں جن کی پرورش کر رہا ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تو وہ ہمارا رب ہے، ہمارا پالنے والا ہے، تو ہم اسے کہتے ہیں اے میرے رب زدنی۔ زد، یہ جو زد ہے یہ بھی ایک فعل ہے، آگے جا کے آپ پڑھیں گے کہ فعل جو ہے یہ فعل امر ہے، فعل امر، کر، زیادہ کر۔ تو جب امر میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ حکم بھی ہو سکتا ہے اور درخواست بھی ہو سکتی ہے، تو جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مخاطب ہوتے ہیں تو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں کہ یا اللہ زیادہ کر، یا اضافہ فرما، زیادہ کر،
تو نی یہ وہی ہے یہ والا، مجھے، مجھے، تو زدنی زیادہ کر مجھ کو، زیادہ کر مجھے، علم، 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 یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ، اے میرے رب مجھے زیادہ کر علم ہے۔ تو یہ جو ہم ربی زدنی علم ہم نے پڑھا، اس کو اب دیکھتے ہیں کہ تصور اور احساس کے ساتھ کہ کیا اسباق ہمیں اس سے ملتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دعا اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود سکھائی، اور بالخصوص قرآن کو یاد کرنے اور سیکھنے کے لیے۔ اب یہ جو سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 114 ہے، اس میں فرمایا، یہ پوری آیت آپ کے سامنے یہ لکھی ہوئی ہے، وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ، قرآن میں جلدی مت کیجئے اس سے پہلے کہ وہ پورا ہو جائے آپ کی طرف اس کی وحی، اور آپ بلکہ یہ کہیں کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ ہوتا کیا تھا کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن پاک کی آیات لے کر آتے تو اللہ کے نبی کی یہ خواہش ہوتی، ان کے اندر یہ جذبہ ہوتا کہ وہ اسے جلدی سے یاد کر لیں، اس کا علم سیکھ لیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی جو ہیں انہوں نے صرف جلدی کرنے کی نفی فرمائی، اور جو جذبہ ہے اللہ کے نبی کا زیادہ جلدی، اللہ کے نبی کا کیا جذبہ ہے؟ علم کا سیکھنا، زیادہ سے زیادہ علم کا سیکھنا اور اسے حفظ کرنا۔ اس جذبے کی تکمیل کے لیے اللہ کے نبی کو خود سے یہ دعا سکھائی۔ اللہ قدر کر رہے ہیں اللہ کے نبی کے جذبے کی، علم زیادہ حاصل کرنے کی اور حفظ کرنے کی، اور دعا اللہ کیا سکھا رہے ہیں؟ اے میرے نبی آپ یہ دعا کیجئے، اے میرے پالنے والے میرے علم میں اضافہ فرما۔ پھر اضافہ کون کرے گا؟ اللہ کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالی۔ اللہ تعالیٰ نے وہ جو جیسے آتا ہے نا، لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ، یہ ہمارا ذمہ ہے کہ ہم آپ کے پاس قرآن کو رکھیں، جمع کریں۔ ہمارا کیا ہوتا ہے؟ ہماری یہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے حفظ کر لیا، حالانکہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ اس کو چھوڑ دیا جائے تو یہ ایسے ہے جیسے اونٹ جو ہے وہ اپنے مالک کی جو ہے وہ جو ہے وہ نکیل جو اس نے پکڑی ہوتی ہے اس سے ایک دم بھاگتا ہے۔ تو اسی طرح قرآن پاک کا جو علم ہے وہ اللہ ہی ہے جو ہمارے دلوں کے اندر محفوظ رکھتا ہے، اور اللہ ہی ہمیں اس سے علم عطا کرتا ہے، اللہ ہی ہے جو اس قرآن سے ہمیں ہدایت دیتا ہے۔ ہماری کوششیں ہوتی ہیں، لیکن ہدایت کا معاملہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں میں علم دوں گا تمہیں، اور الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے قرآن کو سکھایا، اللہ قرآن سکھائے گا انشاءاللہ۔ تو جو بھی اس کے لیے کوشش کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے قرآن سکھائیں گے۔ لیکن اب مسئلہ کیا ہے؟ دعا کا معاملہ کیا ہے؟ وہ معاملہ یہ ہے کہ جب ہم دعا کرتے ہیں اس میں وہ اخلاص کا عنصر، ایسے نہیں جب ہم دعا کریں رب زدنی علما، اب ہم خاموش ہیں یا کوئی ایسا احساس خاموشی سے بالکل، یعنی اس کی طرف وہ جو ایک دھیان ہوتا ہے، ایک اخلاص ہوتا ہے، وہ نہیں ہوتا۔ تو اس کی مثال کیسے لیں کہ کیسے ہم دعا کریں؟ آپ دیکھیں کہ ایک شخص جس کا کل ایک بہت بڑا آپریشن ہونے والا ہے، عبد الرحمان آپ میرے ساتھ ہیں کلاس میں، ایک شخص کا بہت بڑا آپریشن ہونے والا ہے اور اسے یہ بتایا جا رہا ہے کہ کل آپ کی سرجری ہونی ہے اور سروائیول کے چانسز بہت کم ہیں۔ اب وہ کیسے مانگے گا اللہ سے؟ رو رو کے، یا اللہ جو مجھ سے خطائیں ہوئی وہ معاف فرما، میرے ساتھ میرے ماں باپ ہیں، بیوی بچے ہیں، اور سارے آس پاس میرے باہر کھڑے ہوئے ہیں، لوگ انتظار میں ہیں کہ اللہ مجھے تو صحت دے، اور اس کی کیا عالم ہوگا؟ تو اس طرح سے دعا مانگنا جس کو زندگی کی امید نہیں اور وہ اللہ سے گڑ گڑا رہا ہے، اور اسی طرح ایک شخص جو کئی دن کا بھوکا ہے اور اسے کہیں سے کھانا نہیں مل رہا، وہ اللہ سے مخاطب ہے کہ یا اللہ تیرے رزق دینے میں، تیرے خزانے میں کہاں کمی ہے، تو وہ کیسے مانگے گا؟ تو بالکل اسی طرح ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے علم مانگا کریں، علم مانگا کریں۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، دیکھیے ایسی دعا نہیں ہے کہ جو عام ہم آپس میں کوئی شیئرنگ کر رہے ہوں، یہ اللہ خود سکھا رہا ہے، خود، کہ اے نبی آپ اس طرح سے مانگیے ربی زدنی علما۔
اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں یہ دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہم تڑپ سے، شدت سے، دل سے اور بار بار، نماز سے پہلے ہو یا بعد میں ہو، اور دیکھیں آپ آیت الکرسی کے بعد بھی، چونکہ آیت الکرسی میں علم کا ذکر ہے نا، اور ہم اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں جہالت کی بیماری سے نجات دے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن ہمیں سمجھ نہیں آتا نا جہالت کی وجہ سے۔ جہالت جو ہے وہ انسان کو جو ہے وہ کہیں کا نہیں چھوڑتی، اور وہ قرآن پاک سے جو ہے جو ہمیں حاصل کرنا ہوتا ہے اس طرف نہیں آنے دیتی۔ جو خود سے ہمارا علم، ہماری، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یہ ان کی اپنی خواہشیں، ان کی اپنی تمنائیں جو اندر کی ہیں، اسی سے گھڑی ہوئی باتیں، وہ ایسی اس پہ چل رہے ہوتے ہیں۔ اور ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کرتے ہو جو تم جانتے نہیں ہو۔ تو اللہ ہمیں وہ علم عطا فرمائے۔ ان ہدی اللہ هو الہدا، ہدایت وہی ہے جو اللہ کی ہدایت ہے، اور اللہ ہمیں ہدایت دے، اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرمائے، اللہ ہمیں قرآن کا علم عطا فرمائے۔ علم اور بھی ہیں، لیکن سب سے اہم علم جو ہے وہ قرآن کا علم ہے۔ جی، تو دعا کے ساتھ ہمیں کیا چاہیے کہ ہم قرآن کے سمجھنے کی کوشش بھی کریں۔ علم کس لیے ہم حاصل کریں؟ تاکہ اس پر عمل بھی ہو، چاہے وہ انفرادی طور پر ہو، چاہے وہ اجتماعی طور پر ہو، اور ہم اسے آگے پھیلانے والے ہوں۔ بعض نادان لوگ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ بس جتنا معلوم ہے اسی پر عمل کرو، زیادہ جو ہے وہ علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جو اپنے نبی کو بات سکھا رہے ہیں وہ علم کی زیادتی کی دعا سکھا رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ علم زیادہ ہوگا تو عمل کرنا آسان ہوگا، اور ہمیں پتہ ہوگا کہ ہم نے اپنے نبی کا جو اسوہ ہے اس پہ کیسے چلنا ہے۔ یہ بات ہمیں زیادہ سمجھ میں آئے گی جب ہم جو ہے نا وہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا امتحان کی جگہ ہے اور اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں علم سے آخرت کی کامیابی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی عبداللہ آپ پڑھ دیجئے۔ ربی زدنی علما، اے میرے رب زیادہ کر مجھے علم میں۔ اچھا، اس میں آپ مجھے یہ بتائیے عبداللہ کہ زدنی میں کتنے ٹکڑے ہیں؟ 2، کون سے؟ زد اور نی۔ زد کا کیا مطلب ہے؟ زیادہ کر، اور نی؟ مجھ کو یا مجھے۔ اور آج آپ کو پتہ چلا کہ ربی زدنی علما کا صحیح جو ہے وہ کیا مطلب ہے کہ زیادہ کر مجھے علم ہے۔ ہم اللہ سے دعا کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ یا اللہ ہمیں علم میں زیادہ کر۔ اب دوسری بات پہ آتے ہیں، ہم نے اللہ سے دعائیں کر لی، ہم نے اللہ سے اور بھی دعائیں ہیں علم حاصل کرنے کی، اور جب فرشتوں کو بھی آپ دیکھیں نا وہ علم کی بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا لا علم لنا الا ما علمتنا، اے اللہ ہمارے پاس علم نہیں ہے، جو آپ ہمیں علم عطا کریں وہی علم ہے۔ تو جو ہے وہ اور بھی علم کی دعائیں، اللہم انفعنی بما علمتنا، اس طرح سے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو علم کی دعائیں وہ بھی ہم مانگیں، اور اپنے دلوں سے بھی بعض دفعہ دعائیں نکل رہی ہوتی ہیں کچھ علم کے متعلق، یا اللہ تو صحیح علم عطا فرما، ایسے کوئی ایک دعا بیچ میں سے نکل گئی۔ تو یہ ایک تو یہ ہوگی دعا علم کی، ہم علم کی دعا مانگیں قرآن کو سیکھنے کے لیے۔ دوسرا، ہم قلم اور سارے وسائل کا استعمال کریں۔ کیوں؟ کیونکہ سورہ علق کی آیت نمبر 4 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں الذی علم بالقلم، جس نے سکھایا قلم سے۔ الذی، جس نے۔ الذی آپ دیکھیں کہ کیا ترجمہ ہے؟ وہ جس، اور کون مجھے بتائے گا کہ اس کی جمع کیا ہے الذی کی؟ الذین۔ الذین جو ہے وہ اس کی جمع ہے وہ جو زیادہ، ٹھیک ہے۔ اور جیسے ہم نے پڑھا تھا صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جو جن پر انعام کیا تو نے، علیہم ان پر۔ اور علامہ، جیسے ہم نے سیکھا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تو اس میں جو ہے وہ علامہ بعد میں آیا اور تعلمہ پہلے آیا، تو جو علم حاصل کرے گا سیکھے گا اور اس کے بعد اسے سکھائے گا، تو وہاں پہ علامہ تک کا لفظ تھا، یہاں پہ علامہ یہ آ گیا عین، جس نے سکھایا۔ علامہ
خود تعلیم حاصل کی اور آگے علامہ سکھایا، تو یہ علامہ کے میننگس ہو گئے۔ اور کس سے سکھایا؟ بالقلم، قلم سے، قلم سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سکھایا۔ اور آگے ہم دیکھیں گے کہ قلم سے جو ہے وہ سیکھنے کے کیا فوائد ہیں۔ ہم کیا کریں؟ ہم سیکھنے کے لیے فوراً قدم اٹھائیں، وعدہ کریں کہ یا اللہ تیری کتاب کو سیکھنے کے لیے قلم کا استعمال کروں گا۔ اور ہم نے جو ہے وہ دیکھیں لاکھوں کروڑوں الفاظ لکھے ہوں گے، اور آج اگر ہم قرآن اور عربی سیکھنے کے لیے بھی قلم استعمال کریں تو ضرور ہمیں اس سے فائدہ ہوگا۔ اور لکھیں گے کہاں پہ؟ نوٹ بک پہ۔ کہاں سے؟ اللہ کی کتاب سے دیکھ کر۔ سستی اور لاپرواہی انشاءاللہ ہم نہیں کریں گے، اور بڑے شوق اور اخلاص کے ساتھ ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہم قرآن کا علم بھی سیکھنے کے لیے، آپ دیکھیں دنیا کا علم کے لیے آپ کے پیپرز ہوتے ہیں، آپ جاتے ہیں پیپر جو ہے وہ جا کے سالو کرتے ہیں، پین آپ کے ہاتھ میں پکڑایا جاتا ہے، 3 گھنٹے آپ کو دیے جاتے ہیں، آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہے لکھیں اس میں، تو آپ لکھتے ہیں لکھتے ہیں لکھتے ہیں، اور اس کے بعد جب آپ اس سے باہر نکلتے ہیں تو آپ کو ایک سینس آف اچیومنٹ ہوتی ہے، یار میں نے ایک پیپر دے کے کمپلیٹ میں آ گیا ہوں اور مجھے کچھ حاصل ہوا ہے۔ تو ہم بھی نیت کریں کہ ہم پورے قرآن کے انشاءاللہ نوٹس بنائیں گے، تو علم انشاءاللہ ہم سیکھیں گے نا انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ اور جدید تحقیق کے مطابق لکھنے سے سیکھنے کا عمل مزید مؤثر ہو جاتا ہے۔ مثلاً آپ دیکھیں کہ لکھنے کے لیے پہلے آپ کو غور سے پڑھنا ہوگا یا سننا ہوگا، ایسی بات ہے۔ پھر جب آپ لکھتے ہیں تو دماغ، آنکھ اور ہاتھ کی انگلیاں سب مل کر، یعنی بقیہ جو جسم خاموش ہے وہ سارے مل کر کام کرتے ہیں، اس طرح گویا سارا جسم علم حاصل کرنے میں لگ جاتا ہے۔ تو لکھنے کا عمل جو ہے وہ بہت مؤثر ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے سکھایا قلم سے۔ جی حمزہ آپ پڑھ دیں۔ الذي علم بالقلم، جس نے سکھایا قلم سے۔ اللہ سبحانہ و تعالی قلم سے علم سکھاتے ہیں، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ جب جب قلم استعمال کریں گے، قرآن پاک کے نوٹس بنائیں گے، تو میرے ایک استاد تھے، وہ بتا رہے تھے کہ میں ایک پادری سے میری ملاقات ہوئی، میں نے ایک دفعہ دیکھا کہ اس کے پاس قرآن تھا، اور اس نے قرآن جو تھا اس کے جو ہے وہ نیچے بہت زیادہ نوٹس بنائے ہوئے تھے کہ اس کا کیا مطلب ہے، یہ قرآن میں یہ آیت کیا کہتی ہے۔ آلدو وہ پادری تھا اپنے اینڈ پہ، لیکن وہ اس کی ایک لرننگ کی جو ایک حص تھی، اس نے اس کو استعمال کے لیے قلم کا استعمال کیا بہت زیادہ، اور وہ اس سے جو ہے نا وہ حاصل کرنا چاہتا تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم مسلمانوں کو بھی خوب شوق سے اور محنت سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو تیسری چیز تھی مسابقت کا جذبہ، یہ سورہ ملک کی آیت نمبر 2 ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں، اس کی جو آیت اگر پوری آپ دیکھتے ہیں تو وہ ہے الذی خلق الموت والحیات۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے کیا کیا؟ خلق الموت، موت کو پیدا کیا، والحیات اور زندگی کو، لیبلوکم، لی تاکہ، وہ دیکھیں آگے وہ ورب آ گیا نا، لیبلوکم تاکہ آزمائے کیا جی؟ کم، تم سب کو۔ آگے ہے ایوکم، ایوکم کون تم میں سے۔ یہ دیکھیے ایو جو ہے اس کو آپ نے ایاکا سے کنفیوز نہیں کرنا۔ ایاکا میں ایا کا کیا مطلب تھا؟ وہ جو ہم سورۃ الفاتحہ میں پڑھتے ہیں، ہاں جی، صرف تیری، ہاں صرف یا ہی، ہاں وہاں پہ ایا کے یہ میننگز تھے۔ اور یہاں کیا ہے؟ ایو، ایو جو ہے وہ وچ جو ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ہو کے لیے استعمال بھی ہوتا ہے۔ ایوکم کون تم میں سے، ایوکم، ایو 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 کون سا، ٹھیک ہے، ایوکم کون تم میں سے۔ تو یہ 59 ٹائمز قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ ایو کا مطلب آپ سیکھ لیجئے کہ اس کا مطلب ہے کون، ایوکم کون تم میں سے، احسن بہتر ہوگا، اور یہ 36 ٹائم وہ استعمال ہوا۔ آپ دیکھیں حسن جو لفظ ہے وہ اچھا، حسن اچھا، اور احسن زیادہ اچھا یا بہتر،
اور یہ اسی طرح ہے جیسے کبیر بڑا، اکبر سب سے بڑا، الاکبر اس سے بھی بڑا، چھوٹا اس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں صغیر، اور سب سے چھوٹا اصغر، ٹھیک ہے جی. اسی طرح جو ہے وہ حسن اور احسن، اچھا بہتر، یعنی سب سے بہتر. عمل، یہ عملہ، عمل میں یعنی عمل سے عمل کا مطلب یہ وہی ٹیبل ہے نا جو عمیلہ والا ہے. عمیلہ کے ٹیبل سے آپ دیکھیں کہ یہ عمیلہ کے ٹیبل پہ کہاں آتا ہے. چلیں آپ سے ایک سوال ہے، چیلنج سوال، عمیلہ کے ٹیبل میں یہ کہاں آتا ہے؟ پہلے نمبر پہ. نو، وہ تو عمیلہ تو ماضی کا ہے، عمیلہ کہ اس نے عمل کیا. مضارع میں. مضارع میں بھی نہیں ہے، مضارع میں تو یا اور تا کی علامتیں شروع میں استعمال ہوتی ہیں. لکھا کیا ہوا ہے؟ عمل. جی عملات. چلیں میں آپ کو لے کے چلتا ہوں. اگر تھا اے عمل، عمل کر، اے عملو عمل کرو، لا کیا بولیں گے؟ لا تعمل مت عمل کر، لا تعملو مت عمل کرو، عامل عمل کرنے والا، معمول جس پر عمل کیا گیا، عمل 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 آ گیا نا آخر میں عمل، تو عمل کیا ہو گیا؟ یہ کیا چیز ہے؟ اس میں فعل ہے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ مصدر ہے. یہ وہ بنیادی کلمہ ہے جہاں سے پورے سارے افعال بنتے ہیں. تو عمل، عمل، اور اس کی جمع کیا ہے؟ اعمال. انما الاعمال بالنیات، یہ ہم نے اس میں پڑھا تھا کہ عمل کی جمع اعمال. تو عمل کیا ہے؟ عمل مصدر ہے. ٹھیک ہے جی. آپ دیکھیے کہ ہم باقی چیزوں میں تو بہت جگہوں پہ بہتر بننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب ہم یہاں یہ آیت پڑھیں گے تو یہاں عمل کی بات ہو رہی ہے. یعنی جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم یہ دیکھیں کہ کون ہم میں سے اچھا ہے. اور یوزلی جو میں نے آپ کو یہ بات کی تھی کہ تم میں سے بہترین ایمان والا وہ ہے جو تم میں سے بہترین اخلاق والا ہے، اور تم میں سے بہترین اخلاق والا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے. تو گھروں میں کون اچھا ہے؟ کون جو ہے وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ صبح شام قرآن پاک یا اس کی ترویج کے لیے کوششیں کرتا ہے اور ان سے اچھے اخلاق میں مخاطب ہوتا ہے، انہیں اخلاق سکھاتا ہے، اور انہیں کہتا ہے کہ یا وہ میری بہن کہتی ہیں کہ ہمیں کیسے جو ہے ایک دوسرے سے اچھے انداز میں ہم مخاطب ہوں، کیسے ہم اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کوشش کریں. آفس میں دیکھ لیجئے کہ جو ہمارے سب آرڈینیٹس ہیں، ماتحت ہیں، ان سے ہم کیسے مخاطب ہوتے ہیں. پھر انفرادی کام جیسے نماز، روزہ، ذکر، اور اجتماعی کام، دعوت، امر بالمعروف و نہی عن المنکر میں کون اچھا ہے. تو ایکم احسن عملا، یہ کیا ہے؟ یہ ہمیں کس طرف لے کے جا رہا ہے؟ ہم یہ دیکھیں کہ اس کلاس میں ادھر بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کون اچھا ہے، کون آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں نا، اس کو بتانے کے لیے سب سے اچھا سیکھنے کی ہم کوشش کریں کہ ہم جو ہے وہ اللہ کی کتاب کے لیے جو ہے وہ اچھا آگے بڑھیں گے. تو یہ کیا ہے؟ یہ مسابقت کا جذبہ آپ کے اندر. دیکھیں ہم یونیورسٹی، کالج، اسکول میں رہے تو وہاں مسابقت جو ہے وہ کسی منفی پہلو میں استعمال ہوتا رہا کہ میں اس سے فلاں سے آگے نکل جاؤں، اس کو پیچھے چھوڑ جاؤں. نہیں، اب یہ جو ہے اس کا مثبت پہلو ہے مسابقت کا، کمپٹیشن کا. کیا مثبت پہلو ہے؟ کہ یا اللہ میرے بھائی کے جو نمبر آئے ہیں وہ اتنی محنت کرتا ہے، اور پھر ہم نے اس پہ رش کیا اور اس کے بعد اس سے حسد نہیں کیا، اور ہم نے بھی اللہ سے یہ مانگا کہ یا اللہ اسے تو عطا کیا ہے، مجھے بھی عطا کر، میں بھی اور آگے بڑھ جاؤں. یا اللہ میں اس سے بھی آگے بڑھ جاؤں، یا اللہ مجھے تو اس سے بھی اچھا اپنا بندہ بنا لے. تو ہم اور ویسی کوشش جو ہے وہ کریں اور ہم جو ہے وہ آگے بڑھنے کی کوشش کریں. تو جی آپ میں سے یہ جی عبد الرحمان آپ پڑھ دیجئے. أيكم أحسن عملا
कौन तुम में से बेहतर होगा अमल में? अमल में। इसका क्या मतलब है अब्दुल रहमान? यानी कौन तुम में से अच्छे अमल करते हैं। और अभी जो हमने कहा कि हमने मुसाबकत करनी है या हमने कंपटीशन करना है, तो क्यों कंपटीशन करें? ताकि हम लोग उससे आगे निकल सकें। किससे आगे? भाई। किस काम में? नेकी के काम। नेकी के काम में, अल्लाह की किताब को सीखने के हवाले से, इंशाल्लाह। तो हमने जो तैयारी वाली बात की, तो सबसे पहले हम दुआएं करें, और दुआ करने के बाद जो है वो हम जो है वो क्या करें? एक दुआ वाली बात की थी कि रब्बी जिदनी इल्मा, और दूसरी बात क्या थी? कौन बताएगा? सारे वसाइल का इस्तेमाल करें, कलम का इस्तेमाल करें। और आजकल जो एआई टूल्स हैं, देखिए जूम की मीटिंग्स हम इस्तेमाल करते हैं लर्निंग के लिए, और जितने भी और टूल्स हैं, जो वीडियोस अपलोड करते हैं, जो हम स्लाइड्स बनाते हैं, जो की पॉइंट्स बनाते हैं, ये सारी इस मकसद के लिए कि हम अपनी मेमोरी या अंडरस्टैंडिंग की बैटरी को जो है वो चार्ज कर सकें। तो अल्लाह से दुआएं भी करनी है, वसाइल का भी इस्तेमाल करना है। और देखें जुल्करनैन भी, उनको भी कहा गया था सुम्मा अतबा सबबा, वो भी जितने वसाइल थे उनको साथ लेके चलते थे कि जो है वो अपनी अपनी अपने काम को, अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। और फिर तीसरी चीज क्या, कि हम मुसाबकत का जज्बा भी करें, और जो है वो अल्लाह के सामने ये मुसाबकत का जज्बा रखें कि या अल्लाह तेरे लिए सिर्फ मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, तुझे मैं पसंद आ जाऊं। क्योंकि तूने खुद कहा है अय्युकुम अहसनु अमला, तुम में से कौन ज्यादा अच्छे अमल करता है, तो या अल्लाह मैं ज्यादा अच्छा बनने के लिए तेरे लिए ये काम करूंगा। तो इस वक्त तो शैतान जकड़ा हुआ है ना जंजीरों में। मैं आपसे कहूं थोड़ी देर के लिए जरा तसव्वुर और एहसास करें, जंजीरों में जकड़ी हुई है कोई चीज, और वो जंजीरें तोड़ने पे है, आखिरी अशरा कंप्लीट होने को है। अब वो उसको ना खोल दिया जाएगा, एक वक्त आएगा। हम अपनी आखिरी कोशिश पूरी करें कि अपने आप को तब्दील करें। हम कुरान को हमने सीखना शुरू कर दिया, और शैतान जो है वो अंगारों पर लौट रहा है। वो अपनी पूरी कोशिश करेगा कि जैसे ही रमजान खत्म होता है, वो आपको हर तरह से रोकेगा कि आप अगले स्टेप्स को ज्वाइन ना करें। और शैतान बहुत तजर्बाकार है, लेकिन आपके पास क्या है? आपके पास अल्लाह की मदद है। ठीक है, शैतान तैयार है आपको बहकाने के लिए, आपको कुरान से दूर करने के लिए, लेकिन फरिश्ते भी तैयार हैं आपके अमाल लिखने के लिए। और कुरान में ये बात आती है कि जो अल्लाह के बंदे होते हैं, फरिश्ते उनके लिए दुआए मगफरत करते हैं, और वो कहते हैं हम दुनिया में भी तुम्हारे साथी थे। और फरिश्तों की मदद, जैसे ये ना समझिए कि वो बदर में ही जो है वो अल्लाह की मदद उतरी थी तो अब नहीं उतर सकती, आज भी उतर सकती है। जज्बा पैदा करने की जरूरत है कि अल्लाह से वैसा ताल्लुक बनाएं, तो फरिश्ते इंशाल्लाह हमारी मदद करेंगे। दुआ कीजिए अल्लाह हमको हमेशा इस काम के लिए तैयार रखे, और पूरा कुरान समझकर सीखने की तौफीक दे। इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ है कि हमें कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने और याद करने की तौफीक दे। इंशाल्लाह फिर अब हम जो है वो उसकी पार्ट बी की जो है वो करते हैं ब्रेक अभी एक 1 मिनट की, और उसके बाद फिर हम जो है पार्ट बी को जो है वो डिस्कस करते हैं। सलाम। जी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबक पार्ट बी 19 बी में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ, और ग्रामर पार्ट में इंशाल्लाह हम जो है वो मज़ीद जो है वो फ़ाइल, मफ़ूल और फ़ेल की जो है प्रैक्टिस करेंगे। जो तीसरा और चौथा सेट था उसके अंदर जो रह गए थे उसके हम देखते हैं। टीपीआई का हम इंशाल्लाह इस्तेमाल करेंगे। और ये जो है हमारे पास एक स्लाइड है, और इसमें मैं चाहूँगा कि अगर मैं ब्रदर इफ्तिखार से कहूँ कि आप एज ए टीचर, मैं आपको एक टास्क करता हूँ कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने आपको ऐसे टीचर चुन लिया, और आप जो है वो अब इस स्लाइड को जो है वो सबको एक्सप्लेन करना चाहते हैं। प्लीज़ ज़रा आप एक दफ़ा इस स्लाइड को एक्सप्लेन कर दीजिए।
عزیز ساتھیوں، جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں جتنے بھی الفاظ ملتے ہیں وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں. ہم ان کو کلاسیفائی کرتے ہیں اور ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ کون کون سے ہیں. ان میں ایک کہلاتے ہیں اسم، دوسرے کہلاتے ہیں فعل، اور تیسرے کہلاتے ہیں حرف. اسم میں ہمیں زیادہ تر ملیں گے جو تو ان کے ساتھ الف لام کا اضافہ ہوگا، اور آخر پہ ان کے اوپر 2 پیش، 2 زبر یا 2 زیر ہوں گے. اس طرح سے جو فعل ہے وہ کام کرنے کا پتہ کرتا ہے کہ ہم بتاتا ہے کہ ہم کون سا کام کرنے جا رہے ہیں، کون سا کام ہو رہا ہے اس لفظ میں. مثلا کھولنا، کرنا، کھانا، پینا، یہ سارے فعل ہوتے ہیں. تو اس طرح کے جتنے الفاظ آئیں گے ان کو ہم ان فعل کے حساب سے ٹریٹ کریں گے. اور حرف ہوتے ہیں، ان کو ملانے کے لیے، فعل اور اسم کو ملانے کے لیے، پورا فقرہ بنانے کے لیے ہمیں مختلف عربی میں الفاظ استعمال ہوتے ہیں، جیسے بی، لی، من، فی، ان. تو ان سب کو ہم حرف کہتے ہیں. ان کے ہر حرف کے علیحدہ علیحدہ معنی ہوتے ہیں، اور یہ اسم اور فعل کو آپس میں ملا کے پورا فقرہ بناتے ہیں. جزاک اللہ جی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت اچھے. اس میں فعل میں جب ہم بات کرتے ہیں تو فعل جو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں 3 چیزیں پائی جاتی ہیں فعل میں، اور وہ کون سی ہیں؟ پہلی چیز فعل کا خود ہونا، کوئی کام. دوسری چیز کسی خاص وقت میں وہ کام ہو رہا ہوتا ہے، ماضی میں ہو رہا ہوتا ہے، مضارع میں ہو رہا ہوتا ہے. اور تیسری چیز کوئی کرنے والا ہوتا ہے اس کا. تو فعل میں 3 چیزیں پائی جاتی ہیں، جس میں بھی یہ 3 چیزیں پائی جائیں گی وہ فعل کہلائے گا. تو نیکسٹ جو ہے وہ سسٹر ناہید سے میں کہوں گا کہ وہ اس سلائیڈ کو پلیز ایکسپلین کر دیں. فعل کی 3 قسمیں ہوتی ہیں: فعل ماضی اور فعل مضارع. فعل ماضی جس میں کوئی کام ہو گیا ہے، اور فعل مضارع جس میں ابھی کوئی کام ہو رہا ہے یا آئندہ زمانے میں ہوگا. تیسرا ہے فعل امر، جس میں ہم کسی کام کا کرنے کا حکم دیا گیا ہو، یا پھر ریکویسٹ کی گئی ہو یا درخواست کی گئی ہو. ماشاءاللہ، بالکل ٹھیک. تو یہ آپ نے بہت اچھا بتایا. پچھلے سبق میں ہم نے جو ہے فاعل لام سے فاعل، مفعول اور فعل بنانا ہم سیکھ رہے تھے. تو ہم نے پڑھا تھا کہ فعلہ سے جو ہے یہ فاعل ہم نے بنایا الف لگا کر، کرنے والا. اب یہ جتنے بھی 3 حرفی ہیں اور ان کا ہم نے فاعل بنانا ہے تو ہم بیچ میں الف الف جو ہے وہ لگاتے جائیں گے. جیسے جعل سے کیا بن جائے گا؟ جاعل. اور فتح سے کیا بن جائے گا؟ فاتح. نصرہ سے کیا بن جائے گا؟ ناصر. خلق سے کیا بن جائے گا؟ خالق. ذکر سے، ذاکر. اور علیمہ سے، عالم. اور عمیلہ سے، عامل. اوکے. دربہ سے ضارب ضارب. مارنے والا، ضارب مارنے والا. اچھا، اب ہم مفعول بناتے ہیں. جیسے جعل سے مجعول بنے گا، فعل سے مفعول بنانا تو جعل سے مجعول بنا. تو خلق سے کیا بنے گا؟ مخلوق. اوکے. ذکر سے، مذکور. عبد سے معبود. معبود. ماشاءاللہ. تو اس طرح سے ہم جو ہے وہ بنائیں گے. اور آخر میں جو فعل ہے اس کا آپ نے یاد یہ رکھنا ہے کہ اس کی شکل تبدیل ہوتی رہتی ہے. یہ اہم نقطہ ہے. ان کو تو آپ ویسے ویسے بناتے رہیں گے اکثر، یس تقریباً ایک جیسے، لیکن ہم یہ فائنل نہیں کریں گے کہ بھائی مفعول میں ایسے ہی شکل مجعول بنے گا، مذکور بنے گا، مقبول بنے گا، محروم بنے گا. تو یہ سارے تو اسی طرح بن رہے ہیں اور اس میں الف الف لگ کے وہ ویسے بن رہے ہیں. لیکن یہاں پہ جو فعل ہے ہو سکتا ہے کہ اس کی شکل چینج ہو، یہ ہم نے ذہن میں رکھنا ہے. اور جو اہم بات ایک اور ہے وہ یہ کہ یہ تینوں فعل نہیں ہیں.
فعل نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ اسما ہے، اسما جسم ہے. ہے. اس لیے اچھا دیکھیے، اگر میں آپ سے بولوں فاعلن کی جگہ جو ہے وہ ابھی میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں. یہ جیسے لکھا ہوا ہے ذاکر، ذاکر ہے نا، تو ذاکر جو ہے اگر اس کے اوپر آخر میں دو پیش آ رہے ہیں، ابھی نظر آ رہے ہیں؟ جی آ رہے ہیں. جی تو لیکن نظر نہیں آ رہے نا، تو ہم اس کو یہ کیا ہے، یہ اگر دو پیش اس پہ ہوں تو یہ کیا ہوگا؟ ذاکرون. ذاکرون. اسی طرح ہم نے پڑھا تھا مسلمون، مسلمون. اگر مسلمون کے اوپر دو پیش نہ ہوں تو پھر وہ کیا ہوگا؟ پھر اسم ہوگا، پھر بھی اسم ہوگا. مسلم. وہ مسلم ہوگا لیکن پھر بھی اسم ہی ہے، یعنی وہ دو پیش کیوں؟ کیونکہ اب ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ یہ اسم ہوتے ہیں. تو اسی طرح جب یہ ہمیں بتا دیا گیا کہ یہ ذاکر جو ہے وہ اسم ہے، یعنی یہ یاد کرنے والا، یہ فعل تو نہیں ہے نا، کوئی کام تو نہیں ہو رہا نا، تو ذکر کام ہے، اس نے یاد کیا. تو اب ہمیں چاہے ہم پیش نہ بھی لگائیں پھر بھی ہم کہیں گے یہ اسم ہے. تو ذاکر اسم ہے، مذکور بھی اسم ہے، لیکن ذاکر کون سا اسم ہے؟ اسم فاعل ہے، یعنی کام کرنے والے کا نام ہے، اور یہ جس پر کام کیا گیا یہ اس کا نام ہے، یعنی اسم مفعول ہے. اور ذکر کیا ہے؟ اسم فعل ہے، یعنی جو کام کرنا ہم نے ہوتا ہے اس کا یہ اسم ہے. تو ذاکر یاد کرنے والا، مذکور جس کو یاد کیا گیا، اور ذکرن یاد کرنا. جی میں آپ سب سے سوال کرتا ہوں، انمیوٹ کر کے بتائیے گا، هل انت ذاکر؟ نعم انا ذاکر. هل انتم ذاکرون؟ نحن ذاکرون. نعم نحن ذاکرون. اگر میں آپ سے پوچھوں هل انت عابد؟ نعم انا عابد. نعم انا عابد. کیا آپ عبادت کرنے والے ہیں؟ هل انتم عابدون؟ نعم نحن عابدون. نعم نحن عابدون. اب دیکھیے، عابد عبادت کرنے والا، معبود جس کی عبادت کی جائے، عبادہ. اب ہونا تو آپ کو یہاں یہ لگنا چاہیے تھا عبدن، کوئی ایسا ہونا چاہیے تھا، لیکن یہاں پہ کیا آ گیا؟ عبادہ. تو جو مصدر ہے، جو اس میں فعل ہے، اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے. وہ کوئی پیٹرن رول نہیں ہے کہ جس کے تحت وہ اس کو ہم فکس کر سکیں کہ یہ ایسے ہے. تو مصدر میں تبدیلی ہوتی رہے گی. آپ کہیں گے ہم کیسے کریں گے؟ تو بار بار اس کی ریپیٹیشن سے ہمیں وہ ویسے ہی آ جائے گا کہ جو ہے وہ اس کا مصدر یہ ہے. تو عبادہ مصدر ہے عبدہ کا. جی عابد عبادت کرنے والا، معبود جس کی عبادت کی گئی، عبادہ عبادت کرنا، عبادہ عبادت کرنا. اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ یعبدو، یہ دیکھیں یعبدو کیا مطلب؟ یعبدو وہ عبادت کرتا ہے. جی یعبدو وہ عبادت کرتا ہے. میں اگر اس کا پوچھوں اس کا مصدر کیا ہے تو آپ کیا بتائیں گے؟ عبادہ. عبادہ. عابد نہیں ہے. عابد تو عبادت کرنے والا فاعل ہے. اگر میں پوچھوں آپ سے تعبدون، تعبدون آپ سب عبادت کرتے ہیں، اس کا مصدر کیا ہے؟ عبادہ. عبادہ. اور اس کا اگر تعبدون کا اس میں فاعل کیا ہے؟ عابد. تو آپ کو کیسے پتا چلا کہ اس کا تعبدون کا اس میں فاعل عابد ہے؟ عابدون نہیں ہوگا؟ نہیں، وہ تو جمع ہے نا، جمع. اب عابد جو ہے، میں آپ سے سوال یہ ہے، ابھی آپ کلیئر ہو جائے گا آپ کو، کہ جب میں نے پوچھا تعبدون آپ سب عبادت کرتے ہیں، اس کا آپ اس میں فاعل بتائیں، تو آپ کو فوراً آپ سب سے پہلے کیا کریں گے؟ آپ ماضی پہ جائیں گے، جو اس کا پہلا صیغہ ہے ابدا، آپ کو وہ ملے گا. تعبدون سے آپ پہنچ گئے ابدا پہ. ابدا
کا جو ہے وہ کیا ہے؟ عابد. عبادہ وہ عبادت کرتا ہے، عبادت کرنے والا، الف لگا دیا بیچ میں، عابد. تو اس میں فائل ہمیں سمجھ آ گیا. اسی طرح اس میں مفعول اگر سمجھنا ہے تو وہ بھی ہم عبدہ پہ پہنچیں گے اور اس کے شروع میں میم لگا دیں گے اور واو لگا دیں گے تو وہ معبود بن جائے گا. تو اس طرح سے ہم جو ہے فوراً فائنڈ کر سکتے ہیں. اور رہی بات اس کی مصدر کی تو وہ فوراً ہم جو ہے وہ مصدر پہ جائیں گے. اچھا، حل انت عابد، سارے انمیوٹ نعم کیجیے. أنا عابد. ہاں منا عابد. حل انتم عابدون. نعم نعم نحن نحن عابدون. عابدون. حل الذکر عبادہ. نعم الذكر نعم نعم عبادة. الذکر عبادة. الذکر عبادہ. جی اب یہ ہم ذکر ایک کام ہے جو ابھی یہاں پہ یہ الذکر جو لکھا ہوا ہے یہ اسم ہے یا فعل ہے؟ اس میں اسم ہے کیونکہ الف لام کے ساتھ ہے. تو الذکر جو ہے وہ خود مصدر ہے، ذکر مصدر ہے، اس کو خاص کر دیا گیا کہ کیا ذکر عبادہ ہے. عبادہ کا مطلب یہاں پہ بھی یہ اسم ہے کیونکہ آخر میں تنوین آ رہی ہے، اور ویسے بھی ہمیں پتا ہے کہ جو عبادہ کا مصدر ہے وہ عبادہ ہے. حل الذکر عبادہ، نام الذکر عبادہ. آگے آ گیا ضارب، مارنے والا. ضارب یہ اس کا ماضی کا صیغہ کیا ہے جہاں سے ہم ضارب پہ پہنچیں گے؟ ضربا. ضرب. ضربہ. اچھا، اگر میں آپ سے کہوں کہ ضارب یہ مارنے والا ہے، یہ اس میں فاعل ہے، تو اس کا امر کے صیغے 4 جو ہیں وہ کون سے ہوں گے؟ اضرب اضربوا لا تضرب لا تضربوا. لا تضرب. ماشاءاللہ. اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ ضربن جو ہے مصدر ہے، مارنا ضربن مصدر ہے، تو اس سے مضارع کا ٹیبل بنا کے دکھائیں. يضربوا يضربون یضرب تضربون یضربون تضربوا تضربون. تضربوا. اضربوا. جی 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 بردر افتخار آپ بتائیے، آپ اس کا مضارع بنائیں. یضرب یضربوا. یضربو تضرب اضرب اضربوا. تضربون نضربون نضربو. نضربو نضربو. نضرب اور ہیا یا تضرب. ہیا تضربو. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ ضربن کا مطلب ہو گیا مارنا. حل ہوا، کیا وہ، ضاربن، جواب کیا ہوگا؟ ہاں میں جواب دیں گے تو نعم نعم ہوا ضاربن. ضاربون. حل ہم ضاربون. نعم نعم هم ضاربون. نعم ہم ضاربون. اچھا، اگر میں آپ سے یہاں یہ کروں حل ہیا ضاربہ. نعم نعم. ہی ضاربہ. ضاربہ. کیوں میں ضاربہ کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ مجھے اس کی مونث بنانی ہے ضارب کی، تو میں نے آخر میں گول تا لگا دی تو وہ ضاربہ بن گئی. ٹھیک ہے، ضاربہ. اگر میں یہ کہوں حل ہم ضاربات، نعم هم ضاربات. نام ہم ضاربات، کیونکہ الف تا آخر میں لگا دیا تو وہ اس کی مونث کی بھی جمع بن گئی. یہ تھوڑا سا ایڈوانس تھا. آگے بڑھتے ہیں. سامع، سننے والا. مسموع، جس کو سنا گیا. اب مسموع میں دیکھیں، سامع میں تو الف لگا دیا ہم نے، اس میں فاعل بن گیا، یہ اسم ہے، یہ بھی اسم ہے اور یہ بھی اسم ہے. اور اس میں مفعول بنانا ہے تو مفعول میں شروع میں میم آتا ہے نا، مفعول میں میم آتا ہے تو ہم بھی میم لگا دیں گے، بیچ میں واو لگا دیں گے، باقی وہی سین میم آئینہ ہے، وہی چیز ہے. تو مسموع جس کو سنا گیا. اور سمعن کیا ہوگا؟ سننا. سننا فعل فعل یعنی مصدر ہے. اچھا، میں اگر مصدر. عبد الرحمن آپ سے کہوں کہ سمعن اس مصدر ہے، سننا سمعن مصدر ہے، اس کا ماضی کا ٹیبل بتائیے. شروع کیجئے. سما سما سمیو نہیں سمیا، سمیو سمیو، اسما سمعتو سمعتم سمیتو سمعت. ہاں، سمیا سمیو، سمیتا سمیتو سمیتم سمینا، ہیا سمیعت، ہیا سمیعت. اگر میں بولوں سمعن جو ہے وہ مصدر ہے سننا،
تو اس کا مضارع کا ٹیبل بتائیے. تو یسمعو یسمعونا تسمعو اسمعو تسمعونا نسمعو ہیا تسمعو. اچھا اب مجھے یہ بتائیے یہ اس کے یہ جو آپ کے سامنے اسما ہیں 3 اسما کی چابیاں ہیں تو یہ 3 اسما جو ہیں اس میں سے مجھے بتائیں کہ وہ جو میں کہتا ہوتا تھا نا کہ روٹ لیٹرز وہ بنیادی حروف جن سے یہ مل کر بنا ہے وہ کون سے ہیں؟ سین میم عین. سین میم عین. ماشاءاللہ. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں اس میں بھی سین میم عین ہے, اس میں بھی سین میم عین ہے, اور اس میں بھی سین میم عین ہے, اور آگے جتنے بھی افعال بنیں گے اس میں بھی سین میم عین ہر جگہ ہوں گے, چاہے وہ ماضی کے سارے ٹیبل ہو, چاہے مضارع کا سارا ٹیبل ہو, چاہے امر کا ہو, سین میم عین آپ ہر ایک میں ملے گا. یہ وہ بنیادی حروف ہیں, یہ وہ روٹ لیٹرز ہیں جن سے کسی چیز کا جو ہے وہ مصدر بنتا ہے انشاءاللہ. حل انت سامع, آپ سب سن رہے ہیں نا یا ذہن کہیں اور ہے؟ حل انت سامع, نعم انا سامع. نعم انا سامع, ہم سن رہے ہیں بھائی. حل انتم سامعون, نعم نعم نحن سامعون. نعم نحن سامعون, ہم سب سن رہے ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو آگے بڑھتے ہیں. عالم, دیکھیں یہ میں اگر پوچھوں عالم ہے تو اس کا جو ہے وہ ماضی کا پہلا صیغہ کیا ہے؟ علما. علیما. اگر میں پوچھوں عالمہ. علیما, میں بولوں کہ آپ سے عالم جو ہے وہ اس میں فعل ہے یعنی کام سوری جاننے والا, تو یہ کون سے باب سے ہے؟ علیما کے باب سے, یعنی دروازہ بھی وہی ہے جو ماضی کا پہلا صیغہ ہوتا ہے نا وہ دروازہ بھی ہے وہ باب بھی ہے. تو علیما کون سے باب سے ہے؟ سوری عالم کون سے باب سے ہے؟ علما. علیما. سامعہ سے. اوکے, یہ باب جو ہے وہ اس کا علیما ہے اور یہ سمیہ کے پیٹرن پر ہے. اوکے. عالم جو ہے وہ علیما کے باب سے. بنیادی تو دیکھیں باب جب ہم کھولیں گے نا دروازہ, تو دروازہ تو وہ ماضی سے ہم کھول رہے ہیں, تو علیما کے باب سے ہے اور جو ہے وہ سمیہ کے پیٹرن پہ ہے. ٹھیک ہے, تو سمیہ جو ہے وہ ہم نے وہ لے لیا. اوکے. معلوم جس کو جانا گیا, علم جاننا, یہ کیا ہے؟ مصدر ہے. اور ایک دفعہ عبداللہ آپ پریکٹس کیجئے جی, ٹی پی آئی کے ساتھ کیجئے گا, ایسے کریں پریکٹس. یہ عالم جاننے والا, معلوم جس کو جانا, علم جاننا. جاننا, علم جاننا. جی اوکے. اگر ایک یہاں پہ آیا تھا عامل, عامل عمل کرنے والا, معمول جس پر عمل کیا گیا, اور عمل عمل کرنا. یہ دیکھیں اس پہ زبر آ رہا ہے عمل. ہم ایسا نہ ہو کہ جب اس کو ہم سے پوچھا جائے کسی کوئز میں کہ عامل یا اس کا مصدر کیا ہے تو ہم عمل نہ کہہ دیں, عمل, ہم میم کے اوپر جزم نہ لے آئیں. یہ یاد رکھنے والی بات ہے کہ میم کے اوپر زبر ہے. عمل, عمل. ٹھیک ہے, عمل کرنا. جی حمزہ آپ ایک دفعہ اس کی پریکٹس کیجئے. عامل عمل کرنے والا, معمول جس پر عمل کیا گیا, عملہ عمل عمل کرنا. عمل عمل کرنا. اچھا مجھے یہ بتائیں اردو میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے معمول, یہ ہمارا معمول ہے, کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ یعنی اگر ہم عمل کرتے ہیں, یعنی یہ ہمارا جنرلی یہ ہمارا ہم اس طرح عمل کر رہے ہیں, معمول ہے ہمارا, یعنی ہم اکثر ایسے عمل کر رہے ہیں, معمول ہے ہمارا, ہم عمل ایسے ہی کر رہے ہیں, تو وہ اس میں استعمال ہوتا ہے. اوکے. اب دیکھیے مونس کے صیغے ہم نے یہ پڑھے ہوئے ہیں, ہم نے ماشاءاللہ وہ جب پڑھ رہے تھے نا پریکٹس تو اس میں ہم یہ سیکھ چکے تھے, اور قرآن پاک میں مونس کا صیغہ بہت کم استعمال ہوا ہے, اس لیے ہم یہاں فعل ماضی اور فعل مضارع میں سے صرف ایک صیغہ سیکھیں گے, اور وہ کیا ہے؟ ہم نے دیکھا تھا کہ ہوا فعلا, اور ہم نے وہ جو آخر میں کرتے تھے ہم ہیا فعلت. فعلت.
हुआ जआला, हिया जालत, हुआ हुआ फतहा, हिया फताहत, या फतहत। हिया फतहत। वो देखें एंड वाले जो हम बोलते थे ना माजी में, वो हम फौरन बोल रहे हैं। तो अगर मैं कहूँ हुआ नसारा हिया नसरत, या नसरत, नसरत। हुआ खलका, हिया खलकत, या खलकत, या हुआ जकरा, हिया ज़करत, या ठीक है, ज़करत। हुआ अबदा, हिया अबदत, या ये अबदत। अबदन। ठीक है जी। अब ये अगर मैं हुआ हटा दूं फिर भी इस फाला के अंदर हुआ मौजूद है। ये सिर्फ ताकीद के लिए जो है, हम सिखाने के लिए सिर्फ आपको बता रहे हैं कि हिया, और हिया भी इस फालत के अंदर शामिल है। जब मैं बोलता हूं फालत तो इसका मतलब उसने किया, उसने, उस औरत ने किया। तो अगर इसी तरह मुजारे में जब हम बात करते हैं तो वहां पे भी हमने सीखा था कि हुआ यफआलू, हम जब पूरा पूरा एक तरफ जाते थे, यफआलू, यफआलूना, तफआलू, अफआलू, तफआलूना, नफआलू, हिया, माजी में था ना फालत, अब यहाँ पे क्या है मुजारे में, हिया तफआलू। तो अब मैं कहूं हुआ, हुआ यफ्तहू, हिया या तफ्तहु। तफ्तहु, तफ्तहू, माशाल्लाह। अच्छा, हुआ यखलुकु, या या तख्लुकु। तखलुकु, हिया तखलुकु, हुआ यंसुरु, या या तंसुरु। तंसुरु, हिया तंसुरु। अच्छा, हुआ याबुदु, हिया ताबुद, या हिया ताबुदु। ताबुदु। माशाल्लाह, आप ये ऑलरेडी कर चुके हैं, जस्ट ये रिवीजन हो रही है एक तरह से मजीद बेहतर करने के लिए। तो हुआ फाला, तो क्या हुआ, हिया फालत। हुआ यफालु हुआ, तो हिया तफालु हुआ। बिल्कुल ठीक है। अब चूंकि मैं प्रैक्टिस करा चुका, तो आगे जो है वो यही आपका देखें। अब हम इसको देखते हैं, देखें इसको सिस्टर नाहिद आप इसके पहला वाला जो कॉलम है माजी वाला वो कराएं, और हमजा आप इसके दूसरे वाला कॉलम कराएंगे, इशारे मेरे होंगे जी। हुआ फतह। या फतहत। जी, हुआ, नीचे आइए, या नसरा। हुआ हुआ नसर, नसरा। या नसर। हुआ दरबा। या दरबत। हुआ समिया। या समियत। तो माजी में तो वही वाली एग्जाम्पल मौजूद है, निगहत, नुजहत, औरत, त त त आखिर में वो आ रहा है ना। तो ये देखें आप, समिया, समियात, दरबा, दरबत। तो ये माजी में तो वो बात है। अब हम आते हैं मुजारे की तरफ। जी हमजा। हुआ यफ्तहु, हिया तफ्तहु, हुआ यंसुरु, हिया तंसुरु, हुआ यضرबु, हिया तضرबु, हुआ यस्मउ, हिया तस्मउ। बिल्कुल ठीक है। अब माशाल्लाह, एक दफा जी ब्रदर इफ्तिखार, आप दोनों टेबल्स की जो है वो प्रैक्टिस करवाइए कि आप कहेंगे हुआ फतहा, हिया फतहत, हुआ यफ्तहु, हिया तफ्तहु, ऐसे। यानी वो हम माजी से जंप करें मुजारे के अंदर, तो वहां हमारे जहन वो जो है ना वो चलना चाहिए जी। हुआ फतहा, हिया फतहत, हुआ यफ्तहु, हिया तफ्तहु, हुआ नसरा, हिया नसरत, हुआ यंसुरु, हिया तंसुरु, हुआ दारबा, हिया दारबत, हुआ यद्रिबु, हिया तद्रिबु, हुआ सामिया, हिया सामियात, हुआ यस्माउ, हिया तस्माउ। हिया तस्माउ, माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक है। अब हम जो है वो आगे बढ़ते हैं, और इसमें है, ये देखिए आपके, अब हमने इनको उठा के ना, पहले हम आखिर में लिखते थे ना, अब ने हमने उठा के इसको इधर इस सेंटर में रख दिए। उसकी कोई वजह है, वो हम आपको बाद में बताएंगे। लेकिन ये देखिए, अगर हमने ये इधर रखा तो ये फाला था, फाला का मतलब उसने किया, तो इसके बाद तो उसकी जमा आ गई, लेकिन इस फाला के इधर मैंने फालत रख दिया, उस औरत ने किया, उस औरत ने किया। अच्छा, यहां हुआ यफआलू था, वो करता है, और ये तफआलू, या तफआलू, वो औरत करती है। ये सिर्फ इसलिए कि ये तफालू जो है इसका मतलब है आप करते हैं, और ये हमने इधर रखा।
اوکے آپ کہیں کہ سر ابھی ہمیں اسی طرح پریکٹس کرائیں، کوئی بات نہیں، آپ اس طرح پریکٹس کریں، صرف آپ کو بتانے کے لیے کہ ہم کیونکہ اور بھی سیکھے ہیں نا اس کے، تو جسٹ ہم اوپر نیچے کر رہے ہیں تاکہ ذہن اس کو ایکسیپٹ کرے کہ یہ یہاں پہ آ جائے تو اس کے جو ہے وہ کیا میننگس ہوں گے. اوکے یہ والا ٹیبل ہم نے کیا ہوا ہے. فتح کی جب فتح ہم نے کیا، اس نے کھولا، تو ہم نے اس کو ادھر رکھ دیا، فتحت اس عورت نے کھولا. یفتح تھا تو ہم نے تفتح وہ کھولتی ہے ادھر رکھ دیا، باقی وہی ہے. نصرہ تھا تو نصرت ادھر رکھ دیا. ینصر تھا تو تنصر ادھر رکھ دیا، وہ مدد کرتی ہے. ضربہ تھا تو ضربت، اور یضربو ہم نے کر دیا تضربو. جی سمع سمعت، یسمعو تسمعو، یہ دیکھیں یہ پنک کلر میں تسمعو وہ سنتی ہے، وہ سنے گی. پانی ڈالی جی. آج کا نقطہ تعلیم یہ ہے جو کہ ہم کتنا جو ہے وہ یاد ہمیں رہتا ہے. جو ہم پڑھتے ہیں، کوئی بھی چیز ہم پڑھیں وہ ہمیں 25% جو ہے وہ یاد رہتا ہے. کوئی بھی چیز ہم پڑھیں وہ 25%، 75% ہم بھول جاتے ہیں. تو جو ہم سنتے ہیں وہ 35% یاد رہتا ہے. اسی طرح جو دیکھتے ہیں وہ 50%، جو منہ سے کہتے ہیں وہ 60% یاد رہتا ہے. جو ہم کرتے ہیں یعنی ہم ٹی پی آئی وغیرہ جو کرتے ہیں اس کی مدد سے ہمیں 75% یاد رہتا ہے. اور جو ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، کہتے ہیں، سارے پورے جسم کو انوالو کرتے ہیں، تو وہ الحمدللہ ہمیں 95% جو ہے وہ یاد رہتا ہے. تو قرآن سیکھنے کے لیے نہ صرف ہم ٹی پی آئی یعنی ٹوٹل فزیکل انٹریکشن، وہ جو اس کے اندر چیزیں ہیں وہ آپ روزانہ پریکٹس کرتے رہیں، وہ بھی کریں، اور کلاس میں ٹی پی ایس ٹوین پیئر شیئر. اب یہ کیا ہے جی، کوئی سے دو ساتھی آپس میں مل جائیں، یا تو کلاس کے اندر مل جائیں یا اپنے گھر میں آپ کو جوڑی بنا لیں اور ایک دوسرے کو پڑھائیں. اور کوئی نہ ملے تو جو سب سے چھوٹا بچہ ہے نا اس کو لے لیا کریں، آ جاؤ تم سے تمہارے ساتھ کھیلتا ہوں. میں تمہیں اگر یہ بولوں گا ہوا فعلا تو تم نے بولنا ہے ہوا یفعلو. تو اس طرح سے جو ہے وہ آپ پریکٹس، ایک جسٹ فار دا پرپز آف جوک میں یہ کہنا چاہ رہا تھا. تو کلاس میں جو ہے وہ ہم ٹی پی ایس ٹوین پیئر شیئر یعنی دو کی جوڑی بنا کے ہم شیئرنگ کریں، اور اس سے جو ہے وہ ہمیں لرننگ ہوگی. کل آپ بھی کسی کو پڑھائیں گے تو آپ نے ان کی ٹوین پیئر شیئرنگ کروانی ہے کہ ایک سوال پوچھے اور ایک جواب دے، اور اس طرح ٹوٹل فزیکل انٹریکشن بھی کرانی ہے انشاءاللہ. باقی یہ جو ہمارے ہوم ورک ہیں اس کو بھی ہم خوب اچھی طرح جو ہے وہ کریں تو ہمیں یہ یاد رہے گا الحمدللہ. الحمدللہ. سبق نمبر 19 کے اختتام پر ہم 232 الفاظ ہمارے کمپلیٹ ہو گئے، جو قرآن میں 41,111 بار آئے. الحمدللہ ہم نے اپنا ٹارگٹ اچیو کیا. ایک سبق نمبر 20 رہ گیا ہے جس کو ہم جو ہے وہ کمپلیٹ کریں گے، اور اس کے بعد ہمارا انشاءاللہ فائنل کوئز ہوگا. آج آپ کو سبق نمبر 18 اور 19 کا جو ہے وہ کوئز جو ہوم ورک ہے وہ بھی مل جائے گا، وہ بھی سالو کر دیجئے. اور پھر ریسٹ ہمارا ایک جو ہے ہوم ورک رہ جائے گا لیسن نمبر 20 کا، وہ کمپلیٹ ہو جائے گا. تو ہم پھر فائنل کوئز جو ہے اس کی ہم تیاری کریں گے. اس کے لیے فائنل کوئز میں آپ چاہیں گے تو جو ہے جو ریویژن کرنا چاہے ان کے لیے ریویژن کلاس بھی ارینج ہو جائے گی، اور اگر وہ ریویژن نہیں کرنا چاہتے، وہ اسے لیو کنسیڈر کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں وقت دے دیا جائے، ہم خود اس کی تیاری کر لیں، تو ایسا بھی ممکن ہے. تو اس میں آپ کی رائے بھی لے لیں گے. جی بردر افتخار، آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ الحمدللہ کیسب اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم آخر پہ پہنچ رہے ہیں. منزل بہت قریب ہے کہ اسی 1 کی. میں پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ QC 2 بھی آپ شروع کر رہے ہیں جی ابھی میں آفٹر رمضان؟ جی انشاءاللہ میں ارادہ تو ہے، لیکن پہلے میں مشورہ کروں گا. کچھ میرے جو مینٹور ہیں، جو ٹرینر ہیں، فرسٹ ٹائم چونکہ میں QC 1 ارینج کیا میں نے، تو ان سے مشورہ کرنے کے بعد پھر آپ کو انفارم کروں گا اس حوالے سے، اور مزید جو بھی پلان ہوا آپ کو انشاءاللہ انفارم کر دوں گا. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں. ایک تو پھر دوبارہ وہ آپ سے کہوں گا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کوشش کیجئے کہ جو سیکھا وہ اسے آگے جو ہے وہ دوسروں تک پہنچائیے.
اور اس میں جو آپ کو ٹریننگ چاہیے اس کے متعلق بھی جو ہے وہ ایک ٹریننگ ہمارا سیشن ہوتا ہے، اس میں بھی جو ہے وہ آپ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اس پہ بات کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ